اور یہ جو وقفہ یوزر ہے ان کا کس طریقے سے استحصال کیا گیا، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کئی قبرستانوں کو بیچ دیا گیا، کئی درگاہوں کی زمینوں کو ختم کر دیا گیا، بیچ دیا گیا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں یہ بیچنے والے کئی اس قسم کے مجرم وقف بورڈ کے ممبر بھی بنے اور ہیں، اور ان کو سیاسی پناہ حاصل ہے۔ آپ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ جتنے بیشتر یہ قبرستان بیچے گئے، شاید ہی کوئی قبرستان ایسا ہو جس کو غیر مسلم نے بیچا ہوگا یا ہندو نے بیچا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے ان کو ختم کیا ہے مسلمانوں نے۔ میں خود جانتا ہوں، میرے گھر کے پاس ایک قبرستان تھا جو میرے بچپن میں ہم دیکھتے تھے، اور وہ قبرستان کے اندر ایک بعض کونے میں ایک چھوٹی سی درگاہ رہ گئی ہے، اور پورا قبرستان پر بڑی بلڈنگ بن چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم خود مسلمانوں نے کیا ہے، اور وہ ان مسلمانوں کو پوری طریقے سے سیاسی پناہ حاصل ہے اور تھی اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت ان حالات سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے متحد ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ جتنے لوگ عدالت میں گئے ہیں اس وقت وہ کتنے سیریس ہیں اور وہ کتنے مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے شخص بھی ہوں جو سرکار نے ان کو اوپر اثر ڈالا کہ تم جاؤ عدالت میں تاکہ یہ مقدمے خراب کر دیے جائے۔ یہ ایسی چیزوں کو ہم نے خود دیکھا ہے۔ میرا خود تجربہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے، اور یہ ہڑپ کرنے والے اکثر اور بیشتر مسلمانی ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات تو یہی ہے کہ یہی وہی لوگ ہیں جو اس وقت ہمدرد بن کے قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے خود کہا کہ مسلمانوں تم جاگو، تمہارا رہزن کون، تمہارا رہبر کون، اللہ ہی تم پر اور ہم پہ رحم کرے۔ ہم یہ انتہائی ایک سنگین وقت سے ہماری قوم گزر رہی ہے، خدا ہم پہ رحم و کرم فرمائے، بغیر اس کی نصرت کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ حالات کو دیکھیں۔ میں نے جو وقف بورڈ کی بات کی اور جو میں وقف کے حالات کی بات کی، میں صرف اور صرف اپنے آپ کو تلنگانہ کی حد تک محدود رکھتا ہوں، کیونکہ دوسرے اسٹیٹ کے وقف بورڈوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، ان کے بارے میں میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے۔